نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں نے جس انداز سے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اللہ اکبر، وقت خرچ کیا، اولاد خرچ کی، مال خرچ کیا، کس انداز سے خرچ کیا؟ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، ایک غلام ان کے پاس آیا کچھ حاجت کے لیے، جب وہ دروازے پر پہنچا تو اپنے گھر میں نصیحت کر رہے ہیں اپنی بیگم سے کہ آپ نے چراغ میں تیل زیادہ ڈالا ہے اور بتی جو ہے وہ موٹی ہے، تھوڑی پتلی رکھ دیتی ہو، تیل کا خرچ کم ہو۔ اور ایک اور روایت یہ ہے کہ فرمایا کہ آپ جو ہے شہد بھی میٹھا ہے اور دودھ بھی میٹھا ہے، تو یا تو شہد کھا لیا کرو یا دودھ پی لیا کرو، دونوں نہیں، یہ خرچہ فضول ہے۔ وہ غلام نے کہا کہ تو اپنے گھر میں یہ عالم ہوگا تو مجھے کیا دے گا؟ دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اچھا، فوراً گئے، شہد بھی لے آئے، دودھ بھی لے آئے اور کھجوروں کا حلوہ بھی پیش کر دیا۔ وہ غلام بڑا خوش ہوا، کمال ہے، خیر۔ پھر حاجت پوچھی تو کہا کہ حضور مجھے کچھ چاہیے، آپ اندر گئے اور تھیلی اٹھا کر دے۔ اس نے چادر بچھائی، دیکھا تو وہ 2000 اشرفی تھی، تو چند اشرفیوں کے لیے آیا تھا، 2000 اشرف۔ اس نے کہا کہ عرض کو ہے میں کیا پوچھوں؟ کہا کہ عرض میری یہ ہے کہ ابھی گھر میں آپ کچھ کہہ رہے تھے اور مجھے آپ نے اتنی دے دی۔ اس نے کہا نادان بات یہ ہے وہ اپنے اوپر خرچ کرنے، اس کا میں نے حساب دینا، یہ اللہ کو دینا ہے، اس کا حساب اللہ نے مجھے دینا ہے، تو لہٰذا جو اپنے اوپر خرچ کرنا ہے بھوک کے خرچ کرنا ہے، جو اس کے راہ میں دینا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے میں نے خرچ کیا، یہ اسی کا ہے، میں بھی اسی کا ہوں، سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ تو بلے شاہ فرماتے ہیں کہ بدتر ذہن غلام نہیں ہوگا، کوئی فرق کتاب نہیں ہوگا، بلیا سوچ کے یاری نہیں، پھر یارہ نال حساب نہیں ہوگا، پھر یاروں کے ساتھ حساب نہیں ہوگا۔ تو اس انداز سے انہوں نے خرچ کیا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اونٹ چلانے والے کا بیٹا ہوں، 7-5 اونٹ مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے تھے، لیکن الحمدللہ آج نبی کی غلامی جو مجھے نصیب ہوئی تو 25 لاکھ مربع میل کا مجھے نگہبان بنا۔ یہ میرے محبوب کا کرم ہے، میرے سرکار کا کرم ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی غلامی اور اتباع اور اطاعت، نہ کہ ہمارے لیے اتنی صنعت کافی ہے، اتنی کافی کہ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے امتی ہیں، بس غوث کے ماننے والے ہیں، ولیوں کے ماننے والے، صحابہ کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نے اہل بیت سے کسی نے پوچھا کہ حق پر کون ہے، کہا کہ حق پر اہل سنت ہے، کہا کہ سب کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہے تو پھر کون ہوگا؟ کہا کہ کثرت الصلاۃ علی جد، کہ جو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہوگا وہی حق پر ہوگا، وہی سچ ہوگا۔